أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا ناظرین اب سیگمنٹ ہے آسان زندگی جس میں ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں محمد اشرف قادری صاحب جو کہ بانی و چیئرمین ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کے. آئیے علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو کوئی شخص شب و روز میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت خود بھی بنائیے، اپنے دوست احباب بھی بچوں آل اولاد کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا عادی بنائیے۔ ناظرین، آج 29 رمضان المبارک ہے۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی رحمت سے کئی پروگرام کیے اور آج ہم 29 رمضان المبارک اور شاید یہ ہمارا آخری پروگرام ہو حاضر ہیں۔ رمضان کی رخصت ہے، رمضان کی الوداع ہے، رمضان کے جانے کا غم ہے، کیونکہ رمضان کے آنے کی خوشی تھی، اور جس چیز کو آنے کی خوشی ہوتی ہے جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا غم فطری عمل ہے۔ اب رمضان ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے تو دل بڑا غمناک ہوا ہے کہ یہ وہی رمضان تھا جس کے اندر عبادتیں ہوتی تھی، ریاضتیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے تھے، مسجدیں آباد تھیں، گھروں میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، صبح شام صرف اللہ عز و جل کا ہی کام ہوتا تھا۔ اب یہ سارے منظر سونے ہو جائیں گے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، گھروں میں بھی لوگ سحری اور افطاری کی محافل کو نہ پا سکیں گے، تو یہ سارے منظر اب وہ دل کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ عز و جل کی رحمتیں، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، ایک بار سبحان اللہ کہیں تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر، ایک نیک فرض کا ثواب 70 گنا، خیرات کریں تو 70 گنا ثواب۔ اب وہ ساری باتیں اور سارے ثوابات رخصت ہوئے چاہتے ہیں تو دل بڑا غمناک ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ الوداع الوداع ماہ مبارک، الوداع 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 ماہ غفران، الوداع 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 یا شہر رمضان، الوداع۔ رمضان المبارک سے تمنا ہے یا اللہ رمضان ہم سے رخصت ہو کے جائے اور کل تیری بارگاہ میں ہم سے راضی ہو کر ملے اور ہماری شفاعت کرے، اور یا اللہ تو رمضان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اور ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم جو کچھ بھی رمضان میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اس کے احترام میں کمی ہوئی، مولا تو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور آئندہ سال بھی ہمیں رمضان نصیب فرما۔ رمضان کے جہاں جانے کا غم ہوتا ہے، جہاں جانے کی اداسی ہوتی ہے، جہاں لوگ اس کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جانے کے فوراً بعد ہی مسلمانوں کو خوشی دے دی تاکہ مسلمان رمضان کے غم سے باہر آ جائیں، تاکہ مسلمان اپنی روٹین میں آ جائیں، انہیں خوشی دے دی، بلکہ نہ صرف خوشی دے دی، اس کے اوپر انعام بھی رکھ دیا۔ عید کا دن جب آتا ہے تو روایت میں ہے کہ اللہ جب عید کی صبح آتی ہے تو اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور راہوں پر، سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ مہربان اور معاف کر دینے والا ہے، جو بہت زیادہ عطا کر دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی شان کے مطابق یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج کے دن میری عزت و جلال کی قسم، میں جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری طرف بھلائی کے لیے نظر کروں گا، اور جو تم سوال مجھ سے کرو گے وہ پورا کروں گا۔ جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری طرف بھلائی کی نظر کروں گا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ میرے عزت کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والے مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی عید کے دن جتنے لوگ بخشے گئے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔
جتنے لوگ بخشتا ہے ان کی تعداد کے برابر بخش دیتا ہے. اور کوئی سائل اس دن ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی رحمت سے کچھ حصہ نہ پاتا ہو. یہ تو ہماری کم عقلی ہے اور ہماری کمزوری اور ہماری بے وقوفی ہے کہ جس دن مانگنے کا دن ہوتا ہے، جس دن رب کی رحمت کا دن ہوتا ہے، ہم اسے لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں. عید کا دن تو مانگنے کا دن ہے. رب کو اس دن رب عز و جل راضی ہوتا ہے اور رب عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کا کیا جس نے اپنا کام پورا کیا. حالانکہ اللہ عز و جل سب جانتا ہے. فرشتے فرماتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گواہ کرتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. جہاں عید کا دن آتا ہے مسلمان بخشے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر بے پایا رحمتیں برساتا ہے. وہاں شیطان آگ بگولا ہوتا ہے. شیطان اپنے منہ پر خاک مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو میرے لیے بربادی کا دن ہے. میں نے پورا سال ان کو برے کاموں میں لگایا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا. آج پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بخش دیا. تو اب شیطان اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ بازاروں میں پھیل جاؤ، محفلوں میں چلے جاؤ اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوبارہ گناہوں میں مبتلا کرو. کیا بری بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا، یہاں مغفور ہوئے، یہاں مغفرت یافتہ ہوئے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے پائی، اللہ ہم سے راضی ہوا، اور جہاں عید کا دن آیا ہم اس کی نافرمانی میں لگ گئے. ایک طرف تو اللہ نے ہمیں بخش دیا، ہم مغفور ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سارے گناہ معاف کر لیے، اللہ ہم سے راضی بھی ہے. دوسری طرف ہم نے پھر نافرمانی شروع کر دی. جیسے ہی عید ختم ہوئی، جیسے ہی رمضان ختم ہوا، ہمارا وہی معمول ہو گیا، وہی نمازیں چھوڑ دینا، وہی جو گانے باجے ہیں وہ اسی میں لگ جانا، وہی لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق. ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو رمضان کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی سارا سال تو ہم نے جیسے نماز ہی نہیں پڑھنی. بس صرف ہمارے لیے تو رمضان کی نمازیں تھیں، قرآن تو ہم نے صرف رمضان میں ہی پڑھنا تھا، باقی تو کچھ ہو ہی نہیں ہمارے لیے. سمجھیے پورے سال اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عید کے دن سے ہی بلکہ رمضانوں سے ہی نیت کر لیں مولا تیری نماز فرض ہے نہیں چھوٹے گی. بلکہ یہ ایک نیت کریں، ایک کانسیپٹ بنائیں کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے رزق دیتا ہے، تو میرا پالنے والا ہے، میں تیری نافرمانی کروں مولا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کروں گا میں. یہ نیت کریں. جب آپ کی یہ نیت ہوگی تو آپ اللہ عز و جل کی نہ پھر آپ کوئی نماز چھوڑیں گے، نہ کوئی آپ گناہ کی طرف جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. جس دن آپ نے اپنا کانسیپٹ بنا لیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جو میرے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. کانسیپٹ بنائیں. اور جو مجھے مارنے والا ہے، جو کل بروز قیامت مجھے اٹھانے والا ہے، جو مجھے جنت اور جہنم، جو مجھے میرے انعامات میں جنت دے گا اور جو میرے گناہوں پر مجھے عذاب دے گا، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. جب ہمارا یہ کانسیپٹ بنے گا ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ہمارے پروگرام کا جو نام تھا آسان زندگی ہم نے رکھا ہی اسی وجہ سے تھا کہ ہم وہ چیزیں آپ کو بتائیں اپنے پروگرام کے اندر تاکہ اسلامی اصولوں پر، اسلامی جو کام ہے اللہ تعالیٰ کے، اس پر عمل کر کے آپ کی زندگی آسان ہو جائے. نمازیں پڑھ کے انسان کو سکون ملتا ہے. آپ نے وہ بے نمازی آدمی کو بے سکون دیکھا ہوگا، نمازی آدمی کو آپ نے بے سکون نہیں دیکھا ہوگا. آپ جھوٹ بول کے شرمندہ ہوتے ہیں، سچ بول کے آپ شرمندہ نہیں ہوتے. آپ کسی کی غیبت کر کے پشیمان ہوتے ہیں، کسی کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں. کسی کی غیبت نہ کریں تو آپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے. تو یہ وہ اصول ہیں، اسلام کا وہ حسن ہے کہ جس کو آپ اپنا لیں گے آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. ناظرین، عید کل ہو سکتا ہے عید ہو، تو یاد رکھیے عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے اور نئے کپڑے پہن کے، نئے جوتے پہن کے اپنی لوگوں سے تعریف کروا لی. یہ عید نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ عید کے دن آپ اپنے مکان عالی شان میں دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا علی جاں امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا بے شک آج عید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جس کے روزے اور نماز قبول ہو گئے، اور جس کے آج روزے اور نماز قبول نہیں ہوئے اور اس کے منہ پہ مار دیے گئے،
اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے، بربادی کا دن ہے. تو اب عمر نہیں جانتا کہ اس کے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے. بے شک ان کے روزے قبول ہیں، ان کے صدقے میں تو ہمارے روزے قبول ہیں، لیکن ہماری تربیت کے لیے. دوسری بات، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مجھے یاد آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک شخص ایسا ہو جو جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ عمر ہوگا. اور اگر تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تمام لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے اور ایک شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں میں نہ ہوں. تو یہ رحمت اور خوف کی کیفیت ہونی چاہیے بندے کی. اسی طرح اب جب عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن ہمیں یہ چاہیے کہ لوگوں کا خیال رکھیں. ہم آج ہمارے معاشرے میں غربت ہے، افلاس ہے، تو لوگ نہیں لا سکتے نئے کپڑے، بچوں کو نئے کپڑے نہیں دلا سکتے. تو میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی عید کے دن خیال رکھیں، ان غریب بچوں کا، ان بیواؤں کا، ان مستحقین کا جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کا خیال رکھیں. الحمدللہ رب العالمین، قادری قریشی فاؤنڈیشن اس موقع پر، عید کے موقع پر کئی 100 جوڑے لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، کئی کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتی ہے. ہمارا کام آپ کے سامنے ہے. قادری قریشی فاؤنڈیشن کو بھی سپورٹ کریں اور اپنے طور سے بالخصوص جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو مستحقین ہیں، انہیں لازمی دیں. جہاں آپ کا بچہ نیا کپڑا پہنے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے اور رشتہ دار، میرے محلے والے بھی نئے کپڑے پہنیں. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو احساس کمتری میں نہ ڈالیں. اور اسی طرح مریضوں کو اسی طرح عید کے دن جب آتے ہیں تو مریضوں کی عیادت بھی کریں، لوگوں کی دلجوئی بھی کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی عید کا احساس ہو جو لوگ بستر پر موجود ہیں. ان یتیم بچوں کو بھی اپنے ساتھ گلے میں لگائیں جو ان کے ماں باپ نہیں ہیں. ان کے اندر سے بھی وہ احساس کمتری کم کریں کہ آج ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم بھی عید کی خوشیاں مناتے. ضعیفوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، مستحقین کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عید کی خوشیاں دی ہیں، بانٹیں لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان اس کو بانٹیں. اور یاد رکھیے اللہ کا ایک اصول کہ بانٹنے سے چیزیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. تو اس کو بانٹیں، اللہ کا مال دیا ہوا ہے، اس کو بانٹیں. اسی طرح مجھے کوئی بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے ایک دن عید کے دن پرانی قمیض پہنی تو آپ کا دل غمگین ہو گیا. تو آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا اور کہا، بیٹا آج عید کا دن ہے اور تمہیں لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے امیر المومنین کے بیٹے نے آج پرانے کپڑے پہنے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. شہزادے بھی امیر المومنین کے تھے. انہوں نے کہا، ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہوا، دل تو اس کا ٹوٹے گا جس نے اللہ کی رضا نہ پائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں. تو وہ بچے جن کے ماں باپ نہیں افورڈ کر سکتے کپڑے، نہیں لا سکتے کپڑے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ضد مت کیجیے کہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے. یہ میں نے آپ کو امیر المومنین کا واقعہ سنایا. میں بچوں کی طرف مخاطب ہوں. جو کپڑے ماں باپ دے رہے ہیں انہی پہ گزارا کر لیجئے. نئے کپڑوں کا سوال کر کے اپنے ماں باپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مت ڈالیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سچی خوشیاں نصیب فرمائے. ناظرین، عید کا دن ہے اور عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے. ایک دوسرے سے مبارکباد دیجئے، معانقہ کیجئے، مصافحہ کیجئے، تحفے دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بڑے تحفے بھجوایا کرتے تھے. آج معاشرے میں یہ بڑا کلچر ختم ہو گیا ہے. عید کے موقع پہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے عید کارڈ چلتا تھا تو لوگ عید کارڈ بھجوایا کرتے تھے. اب لوگوں نے تو ترقی کر لی، ترقی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام ہو گیا کہ لوگ دور ہوتے چلے گئے. اب وہ عید کارڈ نہیں چلتے، اب میسیج چلتے ہیں. تو میسیج کے ذریعے جہاں آپ عید کارڈ کا تحفہ بھیجتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا جب میسیج چل رہے ہیں تو کوریئر بھی چل رہی ہے. پلیز کوریئر کے ذریعے کسی کو سوٹ بھیج دیں، کسی کو چوڑیاں بھیج دیں، کسی کو مہندی بھیج دیں، کسی کو سوئیاں بھیج دیں اور کسی کو مشروبات بھیج دیں. تو
یہ ان لوگوں کی عید کا سامان ہو جائے گا۔ اور تحفے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفے دیا کرو کہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو تحفے بھیجیے کہ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ ناظرین، عید کے دن کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب ایصال کر دے جتنے مرحومین ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ خود مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کرے گا۔ یاد رکھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ آپ نے عید کے دن عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے عید کے دن پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عادت بتاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جب تک تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ آپ کوئی میٹھی چیز نہ کھاتے یا کوئی چیز نہ کھاتے، عموماً آپ کھجوریں کھاتے جن کی تعداد طاق میں ہوتی 1، 3، 5۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ طریقہ سنت اپنائیے، سنت میں عظمت ہے۔ ضرور جب آپ عیدگاہ جائیں تو کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت کھجور کھا کے جائیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ آپ جس راستے سے جاتے تھے راستہ بدل کے آتے تھے، یہ بھی سنت پر عمل کیجئے۔ ایک اور وظیفہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے جائیں، وہ ہیں شش عید کے روزے۔ جی ہاں، جب عید کا دن گزر جائے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور عید کے فوراً بعد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بلکہ شوال المکرم میں جب چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، بلکہ چھوڑ کے رکھنا بہتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص یہ 6 روزے رکھ لے گا تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور علماء اکرام اس کے بارے میں بتاتے اس طرح ہیں کہ رمضان کے 30 روزے پلس 6 روزے شوال کے، یہ ہوئے 36 روزے، اور جب 36 کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہوا 360۔ مسلمان کی ایک نیکی 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ کو پورے 360 دنوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسے بھی مس مت کیجیے گا۔ جب عید گزر جائے تو ضرور شوال المکرم کے روزے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں رمضان کی نشریات میں دیکھا، ہماری باتیں سنی اور ہماری باتوں کو پسند کیا۔ اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس موقع پر ہمارا ساتھ دیا۔ ناظرین، کوئی بات اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے محمد اشرف قادری آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اپنے دلوں میں ہمارے لیے جگہ رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔